اس پروگرام کے میزبان محترم جناب خوشی محمد ملک صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے معزز مہمان عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت پیر اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکات عالیہ کو سندھ کی ثقافت اجرک پیش فرمائیں۔ ابھی آپ کے سامنے خوشی محمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اظہار مسرت کرتے ہوئے اپنے مہمان کو ہار پہنائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بھائی شفیع محمد ہیں، وہ بھی ذرا قریب آ جائیں، وہ بھی اپنے معزز مہمان کو اظہار مسرت فرماتے ہوئے اور ہار پہنائیں۔ یہ علماء سے محبت، صلحاء سے محبت اور یہ اللہ سے محبت، یہ اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے بھائی نیاز محمد، تاج محمد، وہ بھی آئیں اور اپنے معزز مہمان کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت، روحانی شخصیت، دینی شخصیت حضرت پیر اقدس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکات عالیہ کو ہار پہنائیں۔ ماشاءاللہ جی۔ بھائی ریاض محمد اور بھائی عبدالحمید ملک سکر سے آئے ہیں، انہیں بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آ جائیں اور محبت کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت اقدس کو ہار پہنائیں۔ بھائی یامین سکر سے آئے ہیں اور لیاقت علی صادق آباد سے، سلیم ملک صادق آباد سے اور میر محمد بلو، وہ بھی آ جائیں گے۔ اب ریاض احمد سمرو، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی باتوں کو مانتا بھی ہے، تو انشاءاللہ حضرت کا آپ بیان سنیں گے، یقیناً حضرت کی باتوں کا اثر لیں گے۔ ویسے بھی قرآن میں بڑا اثر ہے اور حضرت جب بیان فرماتے ہیں تو ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے۔ دل پہ باتوں کو نقش کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ اب میں اپنے معزز مہمان کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ بیداری کا ثبوت دیجئے، محبت کا اظہار کیجئے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بڑے زور و شور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ نعرہ ہے نعرہ تکبیر کا کہ جب صحابہ لگاتے تھے تو کفر جو ہے لرز جاتا تھا۔ یہی نعرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں لگایا، حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے کے موقع پر۔ یہی نعرہ صحابہ نے لگایا، اہل بیت نے لگایا، حضرت علی کا بھی یہی نعرہ تھا۔ آپ بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار بلند آواز سے نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ ملتزم حضرت اقدس پیر و مرشد، پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکات عالیہ سے کہ وہ ایمان افروز بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزيد له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا محترم و مکرم حضرت اقدس مولانا پیر سیف اللہ صاحب نقشبندی مجددی صدیقی فضلی الہی سلسلہ ناصریہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ قلندریہ صابریہ رفاعیہ شاذلیہ
کیونکہ جہاں جہاں سے مجھے اجازت ہے میں نے بھی ان کو اجازت دی، اور شاید پاکستان کی 1 یا 2 خانقاہیں ایسی ہیں جہاں سے مجھے اس نسبت کی اجازت نہیں ملی، باقی اللہ کا احسان ہے، تو وہی نسبت میں نے دی، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں بھائی۔ جس طرح مرنے سے پہلے دکان مکان بچوں کے نام کرتے ہیں، یہ اللہ کے دین کا اور خانقاہوں کا فیض ہم نے سلسلہ ادھر کو جاری کر دیا، زندگی رہی نسلوں کو کام آئے گا، اور ان کی اور میرے ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائیں گے۔ بھائی خوشی محمد صاحب کی پرخلوص دعوت پر ملک برادری، شیخ برادری، تمام برادری، تمام قومیں ان کی خدمت عالیہ میں اللہ نے حاضری کا موقع دیا، علاقہ بھر سے آئے علماء صلحاء، اللہ کریم سب کو اپنے خزانہ خاص سے اس پروگرام میں شامل ہونے والے، خیرات کرنے والے، خیرات کھانے کھلانے والوں کو اپنے خزانوں سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ سارے دن کی مشقت، تھکے ہوئے، حلال روزی کی تلاش میں محنت کی اور حلال کمایا، اب اللہ نے جو یہ آپ کا وقت رکھا ہے آرام کا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات آرام کی، دن کام۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے کو نہ محکمے چھوڑتے ہیں، نہ عدلیہ چھوڑتی ہے، نہ فوج چھوڑتی ہے، نہ انتظامیہ چھوڑتی ہے۔ جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، لاکھ جتنے مرضی جتن کر لو، رزق کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ جب اس نے کہا کہ رات آرام کرنی ہے، دن میں کماؤ، ایک قانون ہے اللہ سے لینے کا، یہ نہیں کہ چھپڑ پھاڑ کے، کیوں دے چھپڑ پھاڑ کے؟ ہم جب سنتوں وطروں کے بعد نفل نہیں پڑھتے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے، ہم ہفتہ نماز نہیں پڑھتے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے۔ قرآن میرے لیے، آپ کے لیے، ہندوؤں کافروں کے لیے، پڑھتے ہی کوئی نہیں، وہ چھپڑ پھاڑ کے دے۔ اتنی سخت قرآن کی مار پڑ رہی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ قرآن نہ پڑھنا کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں، قرآن نہ جاننا اور اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں۔ پڑھ رہے حافظ پڑھ کے بھول گئے، نئی طرح بھی سناتے ہیں کیونکہ تمہارے میں رہتے ہیں۔ ہم امریکہ کو، اسرائیل کو دشمن، اور قرآن سے کون سا ہماری دوستی، نماز سے کون سا دوستی، صدقے خیرات سے، غریبوں سے کوئی دوستی۔ جب بھی دیکھیں گے اپنے اونچے کو دیکھیں گے، نیچے کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ امیر اس کے ساتھ تعلق رکھنا، یار اونچا ہو یاری لگانا، مال والے کے پیچھے لگنا، دنیا کی عہدوں ترقی کے پیچھے بھاگنا، ایک نامور انسان اپنے آپ کو بنانا۔ انسان نے اس کو اپنی ترقی کا معیار سمجھا ہوا ہے کہ میری یہ ترقی کی راہیں ہیں کہ پیسہ آ جائے، روٹی آ جائے، مکان آ جائے، عہدہ آ جائے، ذمہ دارہ آ جائے، اور فیکٹری کا مالک بن جاؤں، موٹر سائیکل سے کار کرا جاؤں، تو یہ میری کامیابی ہے۔ یہ تو کس بیوقوف نے آپ کو کہا کامیاب؟ اس طرح تو میں بھی کامیاب خطیب ہوں۔ ابھی ایک سروے ہوا 1.5 مہینہ پہلے تو، کہ اس فقیر کا نام اللہ کا شکر ہے پہلے نمبر پر آیا، دنیا کے 71 ممالک کے اندر میری تقریر سنی جاتی ہے۔ کوئی سمجھے نا، 71 ملکوں کے اندر دنیا کے ٹاپ 10 جو خطیب ہیرو ہیں، گفتگو کرنے والے، سپیچ کرنے والے، دنیا کے ٹاپ 10 میں 7واں نمبر میرا آیا۔ فالوور میرے اتنے بڑے، مجھے یوٹیوب کی طرف سے گولڈ بٹن بھی مل گیا۔ حکومت پاکستان سے سفیر امن کا ٹائٹل ملا، داعی اتحاد امت کا ٹائٹل میرے پاس ملا، اپنے ضلع کی امارت مجھے ملی، لاکھوں دلوں کی دھڑکن میں ہوں، لیکن میں پھر بھی کامیاب نہیں ہوں۔ کامیابی مجھے اس وقت ملے گی جب آپ لوگ مرتے وقت میری زبان سے کلمہ سنو گے۔
ابھی کامیاب نہیں ہیں اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 جو ہوئے، کسی کی 182 تقریریں، کسی کی 170 تقریریں، میری 23 تقریروں پہ اللہ نے مجھے دنیا کے ہیروں کے اندر پیدا کیا۔ اتنی دنیا اتنی دنیا اتنی دنیا پیچھے، آج بھی تقریباً 6-7 دن مجھے گھر سے دن میں 4-5 پروگرام مسلسل، اب بھی کامیابی نہیں۔ اس بیوقوف نے آپ کو یہ کامیابی کا معیار بتایا۔ اگر یہ پیسہ، مکان، عہدے یہ کامیابی ہوتی تو بلال معاذ اللہ ناکام، عمر پاؤں میں جوتی نہیں ناکام، صدیق ٹاٹ کا لباس ناکام، ابو ہریرہ 4 دن روٹی نہیں ملتی، صفہ کے چبوترے کے 70 صحابہ، مدرسہ یوں کہہ لو مدرسہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70 صحابہ حضور کے پاس آ کے بیٹھے، یا رسول اللہ روٹی کی نہیں فکر، نہ بسترے کی فکر، کپڑا تو لے دو، ہمارے پاس کپڑے بھی کوئی نہیں، 70 کیسے چھپا؟ آپ نے کہا تمہارے پاس کوئی کپڑا؟ کہا جی یا رسول اللہ کیا ہے؟ ایک ٹاٹ، وہ بھی پھٹا ہوا۔ آپ نے یوں نہیں کہا جاؤ پہلے کما لو پھر نماز پڑھ لیے پھر دین پڑھ لو، فرمایا اسے گلے میں ڈال لو اور گانٹھ باندھ لو، اور جہاں تک لپیٹا جاتا ہے جو حصہ بچے جا کے ہاتھ رکھ لو۔ کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا کہ پھر دنیا کا مال ہے؟ کس چیز نے آپ کو مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ غفلت والی زندگی۔ کم از کم اس گلی کی 10 گلیوں کے اندر 20 مسجدیں ہوں گی۔ کیا میرے اللہ پر میرے پر اللہ کی اتنی پھٹکار پڑی ہوئی مجھے کسی گھر میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی؟ کتنے میرے سے اللہ ناراض ہے، میں اس کے گھر کے آگے کھڑا ہو کے پان سگریٹ بیڑی اپنے گھر میں بڑھنے دیتا ہی نہیں۔ کیا لگا زور، پیسہ ہے تو لا، مال ہے تو آ، حکومت ہے آ، ذمہ دار ہے آ، MNP کی سیٹ ہے آ، میرے گھر میں گھس کے دے، جیسے موچڑے ماروں گے ایسے مارتا ہوگا تو اپنے گھر کا رئیس ہوگا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور اس پر سوچو جو اللہ اپنے گھر میں بڑھنے نہیں دیتا، قبر کا سکون دے گا، جنت میں داخل ہونے دے گا، اپنے حبیب کے پاس سے ہو سکو تو پھر کس چیز نے میں غفلت کے اندر ڈالا؟ ایک نماز ہی تو ہے اس نے 24 گھنٹے میں ہمارے سے مانگی، ایک سجدہ ہی تو ہے جو 24 گھنٹے میں اس نے ہمارے سے مانگا، تو اسے وہ نہیں دے رہے، پھر ہم اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ فجر کی نماز نہیں پڑھی، دسترخوان پہ بیٹھے کیوں ہمیں شرم نہیں آتی؟ 10 دفعہ چائے پی رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہائے نہیں، پیا نہیں، منہ نہیں دھویا، جتنا پانی سے استنجا کیا ہے اگر اس پانی کا اللہ ابھی حساب لے لے تو 50-70 سال کی عبادت تو ایسے چلی جائے گی۔ میرے پیاروں سوچو، میں نے کرنا بیان، بہترین قسم کی میرے لیے کھانا پکا ہوا ہے، بہترین قسم کا میرے لیے بستر ہے، اور اتنا موٹا پیسوں کا لفافہ ہے، میں نے لے کے ادھر کو نکل جانا ہے، مجھے تمہارے سے کیا غرض ہے؟ لیکن اس بندے نے محنت کی، اپنی حلال کمائی میں سے جمع جوڑی میرے حوالے کی، تو میرا غیرت والا خون، میری ماں کی دودھ کی دھاریں مجھے بے غیرت نہیں بنا رہی۔ میرا دل چاہتا ہے میرے پیاروں کہ ہم سارے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کے کھڑے۔ میرا دل چاہتا ہے ہم قبر میں جائیں، ماں کی گود کا پیار ملے، چمڑے ادھیڑ کے رکھ دے گی قبر، اللہ کی قسم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، حضور کی داڑھی کے 37 بال، بعض جگہ 17، بعض جگہ 15 اور بعض جگہ اس حصے 37 بال صفائے، اور یوں کمر پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا جبرائیل آیا تھا، سورہ ہود اور نبا سنا کے گیا، جہنم کی ہولناکیاں، عذاب سنا، میں محمد بوڑھا ہو گیا۔
اللہ کی خوف کی اتنی میرے پہ وحشت ہوئی کہ میری داڑھی سفید ہو گئی. یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا. ایک نظام یہاں، ایک جہان وہاں. وہ بہت سونا ہے. اس نظام کو اور اس نظام کو اس نے خود بنایا اور اس کے بارے میں کہا من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور اس جہان کے بارے میں وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور الدنیا جیفہ اطالبها کلاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ اللہ کے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ یہ چمک، یہ دمک، یہ پیسہ دنیا کے پیچھے. بنو حقیقت کا کوئی روڈ، کوئی بازار، کوئی گلی خالی نہیں. رش لوگوں کا کس کے پیچھے بھاگ رہے؟ دنیا کے پیچھے. اب سنو مدینے والے کا فرمان، حسین کے نانے کا فرمان، فاطمہ کے ابا کا فرمان. فرمایا الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان تو ہے ہی نہیں بلکہ کتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ اکبر، کتا اپنے وطالبها کلاب، کتا اس کے پیچھے دوڑنے والا. سوچ سمجھ کے صبح بازار میں قدم رکھنا. حلال کماؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کما کر شکر ادا کریو. لئن شکرتم، آج اللہ سے ناراضگی کیوں ہو رہی ہے؟ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے. بازار پہ چلے جاؤ، تیرے میرے لیے ایسا اعلیٰ قسم کا پھل فروٹ اور اللہ کے نام پر گلا سڑا. اللہ کہتا ہے اپنی حیثیت تو دیکھ اور میری شان تو دیکھ، کر کیا رہا میرے ساتھ؟ جنت میرے سے مانگ رہا، بچا کچھ مال، گھسی ہوئی جتی، پھٹے ہوئے کپڑے. مجھے بلائن کی ضرورت ہے کوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی آتی تھی، آپ آگے اعلان فرماتے تھے. اور حضور بولنے میں، کرنے میں، سننے میں، جاگنے میں وحی کے محتاج. مکے کے کافر آ گئے، دو باتیں عرض کروں. اور انہوں نے آ کر عرض کی اجی جھگڑے ختم نہ ہو جائیں؟ کیوں ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے اچھی کیا بات. کہا پھر ایسا کرو، یہ تیرے رب کا گھر، یہ ہمارے رب کا گھر. ہم تیرے رب کے گھر میں پھیرا مارے تو ہمارے رب کے گھر میں پھیرا مار. ہم تیرے رب کی مخالفت چھوڑ دے تو ہمیں یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بات کرتے 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 یوں بات آ گئی، چل آپ ہمارے رب کے گھروں میں ایک سال میں ایک مرتبہ ہو، ہم جتنی دفعہ کہیں گے سجدے ہی کرتے رہیں. وہ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، آپ آگے کھڑے ہو جایا کرو اور یوں کر کے ہاتھ لگا دے کرو، بس نہ سجدہ نہ جھکنا، بس آپ پاس سے گزر جایا کرو ہمارے خداؤں کے پاس سے، ہم تیرے رب کو تو جیسا کہے گا مانے. سودا تو تھا اچھا کہ یار مکے کا کفر ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، چل میں یہاں سے گزر کے چلا جاؤں تو کوئی بات نہیں. قرآن آیا، میرے محبوب مجھے نہیں ضرورت ایسی تبلیغ کی کہ جس سے میری توحید اور میری ذات، میری وحدانیت اور میری کبریائی پہ انگلی اٹھتی ہو، میری توحید میں دراڑیں پڑتی ہیں. تو نے جانا ہی ہے نا، جا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سوچ لینا ہمارے امر کے آپ محتاج ہو، آپ پر بھی اور پہلوں پر وہی ہمارے حکم سے آئی. اگر آپ جانا چاہتے ہو تو پھر لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو یہ تیرے سر کے اوپر جو تاج نبوت سجایا نا، کہ مجھے اتار کے واپس کر اور جہاں مرضی چلا جا. یہ تہوار، یہ ہولی، ہیپی نیو ایئر، کرسمس ڈے، بسنت، ہمارا اس سے کوئی تعلق. کسی ہندو، کسی بولی، ہمیں کسی سے نفرت نہیں. جو اپنا مذہب پیش کر رہا ہے اللہ کی محبت اور نبی کی اطاعت کے، اس سے نفرت ہے. مجھے شیعہ سے بھی نفرت نہیں. بیٹھے ہو گے ہزاروں، میں کیوں اس کو گالی دوں؟ لیکن جو اس کے سینے کے اندر صحابہ کا بغض اور زبان پر ہے، اس سے مجھے نفرت ہے. اپنا آج وہ بغض کیا ہے ٹھیک کر لے، ہم اسے دائرہ اسلام میں سمجھ. اپنی نفرت ٹھیک کر لے. کیوں بھوکتا ہے؟ کیوں گالی دیتے ہو صدیق کو؟ کیوں کہتے ہو عمر کو برا؟ کیوں کہتے ہو؟ تمہارا اس نے لے کے کھایا.
تو کسی کی بیٹی غیرت والے سے لے، نبی کسی کی بیٹی بغیرت سے لے گا؟ حضور کو نہیں پتا تھا یہ میری بیٹی کا دشمن ہے؟ نبی کو نہیں پتا تھا صدیق معاذ اللہ معاف نقل کفر کافر ہے؟ اس کی بیٹی کو لینے کے لیے دولہا بن کے کیوں دروازے پر گئے؟ حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کیوں کیا؟ امیر معاویہ کی بہن سے نکاح کی؟ یہ کوئی ڈیوورس ہے؟ ان کو کوئی اللہ کا واسطہ، میرا موضوع نہیں ہوتا کس کے خلاف، لیکن کیا کریں یار، مجبوری ہے۔ کیوں کہتے ہو کسی؟ میرے ساتھ تو بیٹھ کے کھا رہا ہے، میری تو خوشی محمد کی خیرات میں آیا ہوا، اور کل کو کہہ رہے انہوں نے حسین کو مارا، میرے سامنے آ کے کہنا میں پوچھ میں نے کب مارا حسین کو؟ مولوی صاحب اللہ سے پوچھنا، خوشی سے پوچھ، تو نے حسین کو مارا، تو ابھی خیرات کھا گیا میری؟ کمیٹیاں میرے ساتھ ڈالا، لاٹری میرے ساتھ ڈالا، کاروبار میرے ساتھ کر رہا، پارٹنرشپ میرے ساتھ کر رہا، لین دین میرے ساتھ کر رہا، سفر میری گاڑیوں میں تیری گاڑیوں میں بیٹھ کے، یہاں کتنا ہی نہیں بات، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تم حضرت حسین اور آل رسول، آل البیت، یاران محمد کہ کیوں تم دشمن ہو؟ ایک ایک آدمی کو 20-20 لاکھ روپے دے کے اس سے گالیاں نکلوانے کے لیے تم بلاتے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، مرنا نہیں تمہیں؟ جو یاران مصطفیٰ کو سب سے گالیاں دے گا وہ سب سے زیادہ معتبر ہوگا تمہارے نزدیک۔ اللہ کے بندوں کو خوف کرو، میرے پاس بیٹھو۔ عراق میں گیا، شام میں گیا، لبنان میں گیا، اور مجھے وہاں فلسطین میں مجھے جانے نہیں دیا کہ حالات ایسے تھے۔ میں کھڑا ہو کے حضرت امام حسین کے روزے پر، اماں زینب کے روزے پر، حضرت عباس کے روزے پر، سلمان فارسی، حضرت علی کے گھر میں کافی دیر بیٹھ کے آیا، 3 گھنٹے ہماری فلائٹ لیٹ تھی، ہم بیٹھ گئے وہاں نجف میں جا کے، اس محراب میں جہاں حضرت علی زخمی ہوئے تھے، وہ کافی دیر نمازیں پڑھتے رہے۔ پوری سلطنت کے اوپر شیعت کا قبضہ ہے۔ کربلا کے اندر حضرت پیر محمد شاہ صاحب سارے تھے، وہاں تو کوئی نفرت کی آگ نہیں لگی۔ ہم نے شیعوں کے منہ میں کیا ہوا تھا، ہم نے تو نماز پڑھنی کی مغرب کی، ہم نے جا کے شیعوں کے مصلے پر نماز پڑھا دی، اور وہ بھی آگے سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کر کے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو 2 سیکیورٹی والے انہوں نے کہا آپ نے نماز پڑھ لی، کوئی رہ گئی؟ نہیں کہ پھر آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں۔ ہم جب اٹھنے لگے تو ہمارے جوتے لائن میں سیدھے، اس کے اوپر صفائی، مربع، مجھے وجہ دعا دعا دعا۔ یہ نفرت پتہ نہیں بغیرتی یہی ہوئی پڑی ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا۔ آؤ کہ اہل تشریف میرے پاس بیٹھے، مجھے پورے کربلا میں ایک پنجہ دکھا دے، میں نے دیکھا ہی نہیں پوری کربلا۔ صرف میں علی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں کالے رنگ کا، وہ بی بی زینب کا یوم ولادت تھا، تب میں نے پورے کربلا کے اندر کالے رنگ کا جھنڈا نہیں، یا تو پیلے رنگ کا تھا یا ہرے رنگ کا یا لال رنگ کا، اور مسلم بن عقیل، عروہ بن ہانی، حضرت علی، ان کے جو مزارات کے اوپر جو وہ لگا ہوا تھا اس پہ اللہ اکبر لکھا ہوا تھا۔ خدا کے واسطے نفرت کیا ختم کرو۔ جن کے نام فرشتوں نے باوضو ہو کے لیے، جن کے نام اللہ نے لیے، جن کے نام سونے مصطفیٰ نے لیے، جن کا نام بار بار قرآن میں آیا، ان کے کردار کو تو ان کا نام لیتے ہوئے کم سے کم ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ ایسے معتبر لوگ ہیں۔ جھگڑے ختم کرو آپس کے میرے پیارو، بہت نفرت کی آگ پھیلی، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہاں جو ختم نبوت قادیانی، میں تقریباً مہینے میں 4-5 مرتبہ کراچی، بلوچستان، کوئٹہ، مختلف ایئر لائن میں، اب مجھے الحمدللہ ملک پاکستان کا صرف ایک ایئرپورٹ ہے جہاں میری چیکنگ ہوتی، میں اتنا نہیں جاتا بلوچستان، باقی میری کسی ایئرپورٹ پہ میری چیکنگ کوئی نہیں ہوتی۔ دور سے مجھے سیکورٹی والے ویئرلیس کرتے ہیں، شیخ آ رہے ہیں، توڑ تک میری ٹکٹ فرنٹ سیٹ کے اوپر ویل چیئر کے ساتھ، اللہ کا صرف یہ کردار، یہ اترتا ہے۔ پچھلے سے پچھلے ہفتے میرا، اب مجھے تو ویڈیو بنانے کون بناتا، میں نے اسے اللہ کہا، میں نے کہا یار 4تھی مرتبہ میں نے ارسال کے اندر 2-3 مرتبہ PIA کے اندر میں نے احتجاج کر دیا کہ جو تم ہمیں جیم کھلا رہے ہو، یہ تمہیں، ہم خود شوگر کے مریض ہیں، ہمارا میٹھے کو دل کرتا ہے، تم مشروب میں شیزان کا لا کے رکھا۔ تو ایک ایئر ہوسٹس کہنے لگی
مولانا اس سے تکلیف کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی نہیں، لیکن یہ میں پیوں گا اس سے تکلیف میرے نبی کو ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا کیچپ، شیزان، جیم، چٹنی، بریڈ، جتنی شیزان کی پروڈکٹ، گھی بھی ہے، ریفریجریٹر بھی ہے، ان کے پتہ نہیں کیا کیا پروڈکٹ، آپ ختم نبوت والوں سے لو چاٹ، صابن بھی ان کے ہیں، شیزان جوس ہے، اس کا 25واں پتہ نہیں 40% حصہ جو ہے قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے پر لگاتے ہیں لٹریچر کو۔ 25 زبانوں کے اندر ترجمہ انہوں نے قرآن کا غلط چھاپ دیا کہ جس میں لکھ دیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، قادیانی نبی ہے، لیکن یہ اس کی پروڈکٹ پی رہے ہیں۔ ہمارا قادیانیوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں، اگر وہ حضور کی ختم نبوت پر اعتراض نہ کریں اور اللہ کے نبی کو آخری نبی مانیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اگر بابو اگر حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر یہی میدان ہے، یہی گھوڑے ہیں، دیکھ لیں گے بازی کون ہار گیا اور بازی کون جیت گیا انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے غداروں، قادیانیوں سن لو، اہل سنت والجماعت اور سنی مسلمان کوئی بھی ہو کلمہ پڑھنے والا، عاشق رسول ہو، جس طرح پاکستان میں رہنا تمہارا مشکل کر دیا، دنیا کے اندر رہنا مشکل کر دیں گے۔ قادیانیت تے، قادیانین تے، قادیانین تے، ختم نبوت زندہ، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، زور سے، ہاتھ ایسے رکھنا، دعا دے رہا ہوں، ہاتھ ایسے رکھنا۔ اللہ جو حضور کی ختم نبوت میں ہاتھ کھڑے ہوئے، قیامت کے دن ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ یا اللہ زندہ، 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 زندہ۔ میری مائیں بہنیں بیٹھیں، آپ بھی محبت کا اظہار کریں۔ شیزان اچار کو چھوڑیں۔ اب دیکھو میں آپ کو کیسے گستاخ کہوں، آپ تو اتنے عاشق، اگر آپ کا صدقہ مجھے نام آتا، میں اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کے اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعا کرتا، تو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن صرف میرے بھائی، ہیرا اگر گندگی کے ڈھیر پہ گر جائے تو گندگی لگنے کی وجہ سے ہیرے کی ویلیو کم نہیں ہوتی، اسے اٹھا کے اس پہ پانی پھیرنے کی دیر ہے۔ ہمیں ماحول ایسا مسئلہ ہے، ماں کی گود ایسی نہیں، باپ کی تربیت ایسی نہیں، بہن بھائیوں کا ساتھ ایسا ملا، رشتہ دار اور تعلقات والے ایسے ملے، ہمیں گلی محلے پاڑے والے ایسے ملے، جس نے ہماری زندگی پر اٹیک کیا، داڑھی پر، صورت پر، سیرت پر، مسجد پر۔ ماں باپ آواز دے رہا، اوے ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے گا، چل یہاں جا، کہ باپ کہہ رہا، ماں کہہ رہی کیا تو نے جانور جیسی شکل بنا رکھی، تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، پاگل پاگل سا لگ رہا، چل جا کے شیو کرا کے آ۔ ماں بھیا میں آپ کے پاس کیسے بیٹھوں گی جب تو دولہا بنے گا، لوگ کہیں گے لے بھی مولوی۔ بیوی کہہ رہی آپ کی مہربانی، داڑھی میں نہیں کہتی منع، آپ چھوٹی کر لیں، جب حج کر کے آئیں گے نا حج کرنا، نہ داڑھی رکھنی۔ ہمارے گھر میں ہوگی میری بیوی سے لڑائی، ٹھیک ٹھاک بچی، یہ تھا کہ اس کا بھی ہاتھ اٹھتا، جواب میں وہ میرے پہ آتا۔ جھگڑا کس چیز کا تھا کہ تیری جرت کیسے ہوئی بغیر نماز پڑھے تو نے روٹی مجھے پکا کے دی، نہیں کھاؤں گا، چل اپنے گھر۔ مجھے دنیا پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، تیری جرت کیسے مجھے بغیر نماز ہاتھ لگتے، انہوں نے کہا غلطی ہو گئی فجر میں سے نہیں، کہا تیری جرت، معافی مانگ اللہ سے۔ اللہ نے میری نسل کو اٹھایا ہے،
مجھے یوٹیوب کی طرف سے گول بٹن ملا تو دنیا میرے سے تصویریں اتاری تھی. میرا بیٹا بھی پہلے سال میں پڑھتا ہے دین. میں نے کہا تو آ جا. کہنے لگا مجھے ہے 13 سال کا. کہنے لگا بابا شرم کرو شرم. وہی میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ لے نبی علیہ السلام نے تصویر بنانے سے منع کیا, آپ تصویریں میرے ساتھ بنا رہے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ عبدالحنان تیرا بھی گریبان پکڑنے والا کوئی پیدا ہو گیا. اللہ کا بیٹھ جا. مجھے پہلے اللہ کا شکر ہے میں تو کھلاؤں گا, اللہ نے مجھے توفیق. لیکن میں نے کہا برکت الحمدللہ 2 سال رہ گئے چل رہی ماشاءاللہ. ایک بچہ حافظ بن گیا, عالم بن رہا, دوسرا حافظ بن رہا ہے. میرے گھر میں تو بغاوت نہیں ہوئی. مجھے تو کسی نے نہیں کہا یہ مولوی بنا کے کمائے گا, کہاں سے کھلائے گا, کہاں سے. مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ اس کو اسکول بھی کچھ 4 لفظ پڑھا دیں. مجھے تو معاشرے میں بلکہ سب سے بڑی کرسی میری ہے, اللہ کے فضل و کرم. کچھ زمین ہندوستان سے حصے میں آئی تھی, وہ آپس میں لڑنے جھگڑوں میں ختم ہو گئی. لے گئے سارے, ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اور سامنے گاڑی کھڑی وہ بھی کرائے کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے مکان وہ بھی مشترکہ. کبھی اس طرف سوچا ہی کوئی نہیں. اللہ نے عزت اتنی دی, کھلا اللہ نے پڑا اس طرف. دیکھو بھائی ایک اچھی سوچ ہوتی ہے, بری جیسی مرضی سوچ لو, اللہ نے اختیار دیا. مجھے کیا کرو پڑ جاؤ میں مر جاؤں, مکان کیسے بنے گا. اللہ کہیں سلاتا نہیں ہوں. سونے سے سونے کمرے میں 36 بندوں نے میرے لیے بستر کے انتظام کر رکھے. اللہ کے واسطے ہمارے گھر آ جاتے, اللہ کے واسطے ہمارے گھر. تو مجھے ضرور کسی کا غلط پھاڑ کے چیر کے مجھے مکان بنانا ہے. یہی بیٹوں سے کہہ دیا اور یہی بیوی سے کہہ دیا, اللہ کی قسم یہ آن دی ریکارڈ. میں نے کہا نہ میرے سے مکان مانگ, نہ میرے اندر اتنی ہمت ہے نہیں. ہاں یہ وعدہ ہم نے حضرت علی کے گھر میں لیا تھا بیٹھ کے, اور ہاتھ میں ہاتھ. میں کہا دے ہاتھ, نہ میرے سے کوٹھی کا سوال تھا. اگر نبی کی رانیاں, جنت کی شہزادیاں ان کچے مکانوں میں رہ کے چلی گئیں, اور اس نے 2 آنسو نکالے اور کہا وعدہ کہ میرے منہ سے نہیں سنے گا, بن گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں تجھے آج کے بعد. عبدالحنان تو کیا سخی ہوگا جو میری گھر والی سخی, اللہ کے بلا. اور بچوں کے اندر بھی ہے میرے پیاروں 2 کام, ایک اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور ایک اپنے بچوں کے لیے اللہ کو رو کر دکھانا. ہم نے دونوں کام چھوڑ دیے, دونوں کام. ہم اس میں سارے مطلب, اور اس کا خمیازہ بہت بڑا بھگتنا پڑے گا میرے چاند, بہت بڑا بھگت. ایک ہم نے رونا چھوڑ دیا اور ایک بچوں کی دیکھ بھال چھوڑ دی. فلانے کی دکان پان کی کیبن کھلی بھی, وہاں بیٹھا ہوں, اور وہ کہہ رہے یار گھر جا کے کیا کرے گا, تیری مہربانی, بیٹھا رہے, میں اکیلا ہوں رونا. اس کی دکان بچانے کے لیے وہاں بیٹھا, اپنی نسل کا بیڑا غرق کر رہا, جا کے گھر نہیں جا رہا. میری امی کہتے ہیں ہمارے ابا جی بچوں کے منہ سونگا کرتے, سگریٹ تو نہیں پی کیا ہے, رضائیوں کو اٹھا اٹھا کے سو رہا کہ کیا کر رہا. وہ آج سے یہ ابو فوت ہوتے 82 کے اندر, تو بات ہوگی 77-78 کی, 76 کی میری پیدائش ہے. باپ انگلیاں سونگتا تھا, کسی سگریٹ والے سے ہاتھ تو نہیں ملا. آپ پیتا تھا لیکن ہمارے پیٹ میں گرا نہیں. ماؤں کی تربیت تھی, چھوڑ دی. ہے کسی گھر میں ماں کی تربیت. ہمیں 2 جگہ لولی پاپ ملی, 2 جگہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا, ایک مردوں کے ساتھ, ایک عورتوں کے ساتھ. سارا دن دکان پہ 4 بجے. میری دکان محرم میں بند نہیں ہوتی, عید کس کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے جس نے نہ تیرا جنازہ پڑھنا, نہ تیری منجی کا وارث ہے, نہ تو جس نے غسل دینا, اسے اپنے خود. اور میرے پیاروں اپنے بچوں سے غسل کا طریقہ پوچھو, اگر انہیں آئے گا تو تمہیں دیں گے, اب انہیں نہیں آتا. 50 بندے اگر کھڑا کروں 36 ایسے ہوں گے جو سر جھکا لیں گے. یہ بہت بڑے ٹک ٹاکر تھے. پچھلے دن انہوں نے سے پوچھا ہمارے پیارے نبی تم ٹک ٹاک کرو, ہاں, تمہارے کتنے فالوور؟ نے کہا اتنے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا حضرت میکائیل علیہ السلام. اس نے کہا غسل کے کتنے فرض؟ کہنے لگا 7. یہ وہ ہے جو 12 ربیع الاول کو بازار میں کہے گا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو عیو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. 4.5 ماہ سے یہ میرے لیے جائز ہے. بے شک اس میں مدینے کے احد پہاڑ کا پتھر جڑ دو, اس سے زیادہ مرد مومن کو جائز نہیں. پیتل, چاندی, سونا, لوہا, سلور, چھلا, حرام حرام. میں نے کہہ رہا فاطمہ کا ابا محمد الرسول اللہ, چھلکنے والا کپڑا ریشم,
ممبر پر آئے، میرے امتیوں، میرے لاڈلو، دو چیزوں کی ضمانت دو، دو چیزوں کی ضمانت، سونا نہیں پہنو گے، ریشمی لباس نہیں پہنو گے، جنت کے سونے اور جنتی مشاق کی میرے سے ضمانت لے لو، میں پہناؤں گا۔ میرے پیاروں دو چیزوں کی ضمانت دو، جبڑوں کے درمیان زبان، رانوں کے درمیان نفس، اسے حرام میں استعمال نہیں کرو گے، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا۔ غلطی تو خود اپنے سے ہو رہی ہے، کیا کریں جی؟ بچوں کا شوق ہے، اجی کیا کریں، بچوں کو روتا تو نہیں دیکھ سکتے، بچوں کا شوق ہے جی، کیا کرو، بچوں کو روتا تو نہیں دیکھ سکتے، یہی ہے نا، اور کیا ہے جی؟ میں اپنے واسطے تھوڑی کر رہا، اللہ کی قسم بلڈ پریشر کا مریض ہوں جی، میں تو کبھی کی باری روٹی نہیں کھائی، 1.5 کلو گوشت لایا تھا، میں نے روٹی نہیں چکھی، نہ چکھ، بچوں کے لیے۔ اس کو سمجھانا بھی تو ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت والی دکان کے اوپر کھڑے ہیں، 22 لاکھ مربع میں